اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسلام ٹاک چینل پر آپ کو خوش آمدید۔ اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو پلیز سبسکرائب کر لیں، شکریہ۔ آج میری ویڈیو کا عنوان ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرے بندے تو مجھے غصہ کیوں دلاتا ہے۔ اللہ کو راضی کرنا اپنی زندگی کا کام بناؤ۔ اللہ راضی ہو گیا تو سارے کام بن جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ناراض ہو گیا تو یہ جہاں میں کچھ دن اللہ تعالیٰ دے دیتا ہے، کچھ وقت کے لیے مل جاتا ہے۔ اللہ کافر کو بھی دیتا ہے، مسلمان کو بھی دیتا ہے، لیکن موت کے بعد بہت بڑی تباہی آنے والی ہے جس کو انسان برداشت نہیں کر سکتا۔ میرے بندے، میری نافرمانی کرنے سے پہلے یہ سوچ لینا کہ تم میں طاقت نہیں کہ تیرا جسم آگ برداشت کر سکے، تم میں طاقت نہیں کہ میرے غصے کو برداشت کر سکے۔ گانے سننے سے پہلے سوچ لینا ان کانوں میں دوزخ کا پگھلا ہوا سیسا ڈالا جائے گا۔ کسی کی بیٹی پر نظر اٹھانے سے پہلے سوچ لینا اس میں آگ کے کیل اتارے جائیں گے۔ سود کھانے سے پہلے سوچ لینا کہ پیٹ کے اندر سانپ اور بچھو ڈالے جائیں گے۔ جو سود کھانے والے کو اندر سے کاٹیں گے وہ جو باہر سے کاٹتا ہے تو 40 سال تڑپتا رہتا ہے، اور جس کے پیٹ کے اندر سانپ چلا جائے، بچھو چلا جائے، اس کا پیٹ ایسے ہوگا جیسے پہاڑ ہوتے ہیں، اتنا بڑا پیٹ ہوگا۔ وہ سانپوں سے بھرا ہوا ہوگا، بچھوؤں سے بھرا ہوا ہوگا۔ وہ اس کو کاٹیں گے اور اس کو بچانے والا کوئی نہیں ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میری ناراضگی، میری نافرمانی کرنے سے پہلے سوچ لینا کہ تم نے آنا تو میرے ہی پاس ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان سے کہہ دو کہ میں غافل نہیں ہوں کن سے، نافرمانوں سے۔ تو اللہ پکڑتا کیوں نہیں؟ کہا میں انہیں مہلت دے رہا ہوں، جس دن آنکھیں پھٹ جائیں گی اس دن تک کے لیے مہلت ہے۔ کون ہے جو ہمارے ارمانوں کو پورا ہونے سے پہلے ہی ان کا خون کر کے انہیں تہس خاک سلا دیتا ہے اور ساری محنت کی کمائی اوروں کے حوالے کر دیتا ہے؟ میں تو کماتے کماتے مر گیا، میری ہڈیوں کا گدا بھی خشک ہو گیا اور میری زندگی کی ساری خوشیاں برباد ہو گئیں کہ میرا کام چمک جائے، میری تجارت چمک جائے، میرا گھر اچھا ہو، لیکن بہت سے بنانے والے زیر خاک جا چکے۔ آج ان کی ہڈیاں بھی ختم ہو چکی ہوں گی۔ جن کیڑوں نے ان کے گوشت کھائے ہوں گے ان کیڑوں کو اگلے کیڑے کھا گئے ہوں گے، اور ان کیڑوں کو اگلے کیڑوں نے دبا دیا ہوگا۔ پھر وہ کیڑے بھی اپنے ہی موٹاپے کی وجہ سے پھول کر مر چکے ہوں گے۔ قبر کی تپش نے ان کی ہڈیوں کو گلا دیا ہوگا، ان کے گوشت کو اڑا دیا ہوگا، ان کی کھال برابر کر دی ہوگی۔ جیسی زندگی گزر رہی ہے ویسی موت آتی ہے۔ کچھ لوگ ہیں جن کی موت پر زمین اس لیے روتی ہے کہ یا اللہ یہ کیوں مر گیا، اور کچھ لوگ ایسے ہیں جن کے زندہ رہنے پر روتی ہے یا اللہ یہ کب مریں گے۔ نیک لوگوں کے لیے زمین روتی ہے، وہ کہتی ہے یا اللہ یہ کیوں مر گئے، یا اللہ یہ کیوں مر گئے، ان کو نہیں مرنا تھا۔ ان کی تو نمازیں، ان کا ذکر، ان کی تلاوت، ان کی تہجد، ان کا تقوی، ان کی سخاوت، یہ سب میرے اوپر ایک باغ تھا، ایک چمن تھا۔ آج اس کے مرنے سے وہ چمن اجڑ گیا۔ کچھ لوگ ایسے جن کی وجہ سے زمین روتی ہے، یعنی گناہ گار لوگ جن کی وجہ سے زمین روتی ہے، وہ کہتی ہے یا اللہ یہ ظالم کب مرے گا، اس کے زنا نے مجھے برباد کر دیا، اس کی چوریوں نے مجھے ہلاک کر دیا، اس کے ڈاکہ ڈالنے کی عادت نے مجھے برباد کر دیا، اس کے جھوٹ نے میرے کلیجے میں سوراخ کر دیے، ماں باپ کی نافرمانیوں نے مجھے جلا کے رکھ دیا، گانے بجانے کی محفلوں، موسیقی کے تانوں نے مجھے برباد کر دیا۔ یا اللہ یہ کب مرے گا، یا اللہ یہ کب مرے گا، کب یہ بوجھ میرے سر سے ہٹے گا اور یہ زیر زمین جائے گا تو مجھے راحت ہوگی۔ السلام علیکم۔